السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. محترم حضرات، یہ غیر مقلدین رفع سبابہ یعنی شہادت کی انگلی کے اٹھانے پر، حرکت کرنے پر ان لوگوں نے 4-5 غیر مقلدین کا ایک نیا کلپ بنایا ہے اور اس کو واٹس ایپ فیس بک کے اوپر بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں، جس سے عام مسلمانوں کو شکوک شبہات کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ فتنہ فساد پھیلانا کوئی نیا نہیں ہے. اگر آپ حضرات دیکھیں گے تو یہ چیز ان کے علماء کی کتابوں میں بہت پہلے آ چکی ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہر تھوڑے تھوڑے دنوں میں ایک نئے انداز میں ایک فتنہ نیا بن کر سامنے آئے، جس سے مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو، مسلمان اپنے عمل کے اندر شک و شبہ میں مبتلا ہو جائے، اور پھر کیا حق ہے کیا باطل ہے اس کو جاننے کے لیے کی کوشش کرے، اور پھر یہ اپنی بات ان کے سامنے رکھ کر ان کو گمراہ کر سکے. حالانکہ اگر آپ کتابوں کے اندر دیکھیں گے تو ان کے جوابات سالوں پہلے کتابوں کے اندر لکھ دیے گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے رفع سبابہ شہادت کی انگلی کے حرکت دینے پر جو 4-5 غیر مقلدوں کا جو انہوں نے ویڈیو بنایا ہے اور کلپ بنا کر واٹس ایپ پر یہ پھیلا رہے ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو اس مسئلے کے اندر یعنی انگلی کب سے کب تک اٹھایا جائے اور انگلی سے اشارہ کس طرح سے کیا جائے، خود ان حضرات کے علماء میں ہی اس سلسلے میں اختلاف ہے. انشاءاللہ ہم ان حضرات کے علماء میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارا عمل توحید کے لیے سبابہ سے یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، پھر اس کو جھکا دینا، یہ عمل احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. نمبر 1، اشارہ کرنا اور انگلی کو مستقل حرکت نہ دینا. نمبر 2، اشارہ توحید کا ہوتا تھا. نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے اپنی انگلی کو جھکاتے تھے. نمبر 4، اشارہ اور حرکت والی حدیث میں تطبیق کی صورت. نمبر 5، خود غیر مقلدین ہی اشارے کے وقت اور کیفیت میں اختلاف کرتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ اشارہ کرنا اور انگلی کو مستقل حرکت نہ دینا. آپ ملاحظہ کیجئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے جب دعا کرتے اور اس کو حرکت نہ دیتے تھے. دیکھیے سنن ابو داود حدیث نمبر 989، صحیح ابو عوانہ حدیث نمبر 2019، سنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 2786، مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 3242. محترم حضرات، ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مستقل حرکت دینا نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے اور اس کو حرکت نہ دیتے تھے. جیسا کہ آپ نے ابھی ان احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اسکین پیجز کو دیکھا ہے اور اس کے ترجمے کو دیکھا ہے کہ ان احادیث مبارکہ سے یہ بات وضاحت کے ساتھ معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل حرکت نہیں دیتے تھے. دوسری بات، اشارہ توحید کا ہوتا تھا. ملاحظہ کیجیے، حضرت خفاف ابن ایما غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قعدہ اخیرہ میں بیٹھتے تو اپنی سبابہ یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے، اور مشرکین کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے جادو کرتے ہیں، اور وہ مشرکین اس بات میں جھوٹے ہیں، حالانکہ وہ توحید کا اشارہ ہے. دیکھیے مجمع الزوائد
حدیث نمبر 2843. علامہ حیثمی رحمت اللہ علیہ نے اس کے تمام رجال کو ثقہ فرمایا ہے. مسند احمد حدیث نمبر 16572. محترم حضرات، ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل اشارہ توحید کا اشارہ ہوتا تھا، اور پوری اتحیات، پورے قاعدے کے اندر توحید کے الفاظ صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ میں ہی ہے. تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے اپنی انگلی کو جھکاتے تھے. حضرت نمیر خزاعی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بیٹھے ہوئے دیکھا. آپ نے اپنا دایاں بازو اپنی دائیں ران پر رکھا تھا اور اپنی شہادت کی انگلی اٹھا رکھی تھی، البتہ اس کو جھکایا جب آپ دعا پڑھ رہے تھے. دیکھیے سنن نسائی حدیث نمبر 1273، سنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 2785، ابن خزیمہ حدیث نمبر 716، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1946. محترم حضرات، ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اپنی شہادت کی انگلی کو جھکانا تھا. اور یہ بات ابھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ توحید کا اشارہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلی کو جھکاتے تھے. اس سے ہمارا مدعا، ہمارا عمل، ہم جو عمل کرتے ہیں کہ تحیات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اشارہ کیا، اس لیے ہم اشہد اللہ پر توحید کا اشارہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے اپنی انگلی کو جھکایا تھا، اس لیے ہم بھی توحید کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلی کو جھکاتے ہیں. ہمارا جو عمل ہے وہ ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہو چکا ہے. چوتھی بات کہ اشارہ کرنے اور حرکت دینے والی حدیث کی تطبیق کی صورت. سنن نسائی حدیث نمبر 889 میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فَرَأَيْتُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا. لیکن اس حدیث سے مستقل حرکت دینا ثابت نہیں ہوتا. تقریباً احادیث مبارکہ کے اندر اشارہ کرنے کا تذکرہ ہے، اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر فَرَأَيْتُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا کے الفاظ ہے. اس سے صرف حرکت دینا ثابت ہوتا ہے، مستقل حرکت دینا ثابت نہیں ہوتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ والی روایت کے اندر مستقل حرکت نہ دینا ثابت ہوتا ہے. اسی لیے امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے ان تینوں احادیث کے اندر تطبیق دی ہے. ملاحظہ فرمائیے، امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ممکن ہے کہ حرکت دینے سے مراد اشارہ کرنا ہو، نہ بار بار اس کو حرکت دینا، لہذا یہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت کے بھی موافق ہو جائے گی. دیکھیے سنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 189. غیر مقلد عالم ابو عمار نے بھی اس تطبیق کو امام شوکانی کے حوالے سے نقل کیا. دیکھیے سنن ابو داؤد فائدہ حدیث نمبر 989. محترم حضرات، آخری بات یہ ہے کہ خود غیر مقلدین ہی میں اشارے کے وقت اور کیفیت میں اختلاف ہے کہ اشارہ کس وقت سے کس وقت تک کیا جائے اور اس کی کیفیت کیا ہونا چاہیے. کیا اشارہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو، کیا اشارہ راؤنڈ راؤنڈ ہو، کیا اشارہ لیفٹ اینڈ رائٹ ہو. چنانچہ آپ ملاحظہ کیجئے، انگلی سے نماز میں انگشت سے انگلی سے حرکت دیتے ہو، اشارہ کرتے ہو، تو اس حرکت کا دینا. محترم ناظرین، آپ نے فیض صاحب کا ویڈیو کلپ دیکھا ہے جس کے اندر فیض صاحب اشارے کی کیفیت کو بتا رہے ہیں کہ اشارہ اس طرح سے اوپر سے نیچے کرنا چاہیے. لیکن ابو زید ضمیر صاحب نے اپنے کلپ کے اندر، اپنے ویڈیو بیان کے اندر اس کی مخالفت کی، اس سے اختلاف کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اشارہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو لوگ اشارے کے اندر اپنی انگلی کو اوپر سے نیچے
تھوڑا سا زور سے ہلاتے ہیں اس کا انہوں نے مذاق بھی اڑایا ہے. آپ اس کلپ کو بھی ملاحظہ کیجیے. یدعو بہا معلوم ہے انگلی اٹھانے کے بعد حرکت ہے, اور انگلی کب اٹھائے؟ جب ہاتھ رکھے. ہاتھ رکھنے کے بعد انگلی اس طرح سے ہلکا بنائے, اٹھائے اور مسلسل دعا کرتے رہے, حرکت دیتے رہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو رکھتے ہیں اٹھاتے ہیں, رکھتے ہیں اٹھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ کیسا ہے؟ انگلی اٹھانے کے بعد آدمی اس طرح سے انگلی اٹھایا اور آدمی اس طرح سے حرکت دے. ایک دم ایسا بھی نہیں کرے, ایک دم اس کے سامنے والا بولے کیا ہو رہا ہے اس کو, جن ون تو نہیں آیا اس کے اندر. بعض لوگ ایک دم ہی زور زور سے ایسے حرکت دیتے ہیں, بازو والا پریشان ہو جاتا ہے, وہ اتحیات پڑھنے کی بجائے سورہ فاتحہ پڑھنے لگ جاتا ہے. جس کو معلوم نہیں ہے بولے کچھ تو ہو رہا ہے. پہلی بار اگر کسی کا سابقہ پیش آئے اس میں جن تو نہیں آ رہا بھائی. تو ایسا آدمی. محترم ناظرین, آپ نے ابو زید ضمیر صاحب کے کلپ کو دیکھا ہے جس کے اندر ابو زید ضمیر صاحب نے دو باتیں بتائی. ایک بات تو یہ کہ اشارہ قاعدے میں بیٹھتے ہی شروع ہونا چاہیے, آخر تک ہونا چاہیے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ اشارے کے اندر انگلی کو اوپر سے نیچے اس طرح سے نہیں ہلانا چاہیے, اور جو لوگ اس طرح ہلانے میں ذرا زور سے ہلاتے ہیں, جلدی جلدی ہلاتے ہیں, اس کا انہوں نے مذاق بھی اڑایا ہے. لیکن انہی کے ایک اور عالم دین حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اشارے کے وقت کے اندر کہا کہ اشارہ التحیات اور درود کے اندر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ درود کے بعد دعا میں اشارہ ہونا چاہیے. آپ حضرات اس کلپ کو بھی ملاحظہ کیجیے. یہ کہ اس کو جو ہلانا ہے وہ صرف دعاؤں میں ہلانا ہے, یہ تھرو دعا میں کانا یحرک یدو بہا, یہ چیز ہے دعا میں ہلانا. دعا میں آپ حرکت دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سر کہاں ہے روایت؟ یہ سنن میں روایت ہے, غالباً ابو داؤد نسائی کی روایت ہے, صحیح روایت ہے. زائدہ بن قدامہ نے یہ روایت بیان کی. ہاں جی, جب اتحیات پڑھ لیں اس وقت نہیں ہلائیں گے, صرف دعا میں. صرف دعا میں درود کے بعد. جب اتحیات پڑھ لیں اس وقت نہیں ہلائیں گے, صرف دعا میں. صرف دعا میں درود کے بعد. محترم ناظرین, آپ نے حافظ زبیر علی زئی صاحب کا کلپ ملاحظہ کیا ہے جس کے اندر انہوں نے قاعدے کے اندر تشہد اور درود کے بعد دعا میں انگلی ہلانے کا کہا ہے, اور اس سے پہلے تشہد اور درود کے اندر انگلی ہلانے کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا ہے. وہ ابو زید ضمیر صاحب نے جو انگلی ہلانے کا جو وقت بتلایا ہے تو قاعدے میں بیٹھنے سے لے کر آخر تک حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اس سے اختلاف کیا ہے. محترم حضرات, ایک بڑے بزرگ حضرت ہے, وہ بھی کیا کہتے ہیں آپ اس کو بھی ملاحظہ کیجیے. شروع سے ہلانا نہیں چاہیے. بالکل صحیح. اگر ہلانا چاہتا ہے صرف ایک موقع پر ہلائے, جیسے امام قرطبی کی لکھتے ہیں تفسیر میں, وہ بات مناسب ہے کہ اٹھائے رکھے, جب جائے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وہاں ہلائے. مگر جس طرح ہلاتے ہیں نا اوپر نیچے, سب کو میں دیکھتا ہوں اوپر, یہ کسی عالم نے نہیں کہا. یہ بھی ان لوگوں کی نادانی ہے جو ہلاتے ہیں. ہلانا ہے تو دائیں بائیں, دائیں بائیں ہلانا انکار کے لیے. یہ نیچے کو ہلانا, یہ اوپر کو, یس ہے کرنا تو نہیں ہے, نفی ہے اس وقت. اشہد ان لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا. وہاں وہ فرماتے ہیں صرف اس موقع پر ہلا دے, دائیں بائیں یمیناً و شمالاً, دائیں بائیں کریں. کیا بہت سی غلط باتیں علماء ہیں. محترم حضرات, آپ نے یہ چاروں کلپ مشاہدہ کیے ہیں جس کے اندر خود غیر مقلدین ہی کے درمیان میں اشارے کے وقت اور کیفیت کے اندر اختلاف ہے. ہمارا غیر مقلدین سے صرف دو سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اشارے کا وقت کیا ہونا چاہیے, اس سلسلے میں صرف ایک صحیح اور صریح حدیث پیش کریں. اور دوسرا سوال یہ کہ اشارے کی کیفیت کیا ہونا چاہیے, اس سلسلے میں صرف ایک صحیح اور صریح حدیث پیش کر دیں. اس لیے کہ ہم نے جو کلپس آپ کو دکھایا اس کے اندر ان دونوں چیزوں میں خود غیر مقلدین علماء ہی کے درمیان میں اختلاف ہے.